آج یہ میں سوال کرتا ہوں کہ 9-10 مئی کو اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی، جو کہ نہ ہو سکی، وجہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو بندیال ٹائپ اور فیض ٹائپ اور باجوہ ٹائپ تھے، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام 9-10 مئی کو پورا کیا، مگر ایک کریکٹر جو مرکزی کردار تھا، جس نے لوگوں کو نکالنا تھا، لوگ نہ نکلنے کی وجہ سے اس عمران خان کا ایکٹ جو تھا، اس کے پارٹ سے جو یقین دہانیاں تھیں عوام کو نکالنے کی، وہ نہ نکلنے کی وجہ سے وہ منصوبہ ناکام ہوا۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے 9-10 مئی کو، تو پھر پاکستان کے اداروں میں بیٹھے وہ لوگ جو ریاست سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ریاست کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہونا تھا اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی۔ اور آج وہ بغاوت کرنے والے کھلے عام پھر رہے ہیں، وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں، اور جو پکڑا ہوا ہے وہ جیل کے اندر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے کلبھوشن کو بھی وہ سہولتیں نہ ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست کے مخالف بھی ہو، آپ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا بھی دیں، اور آج کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کے حامی ہیں، مگر سیاست دانوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتے ہیں، مگر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سرحد پار سے آ کر 9-10 مئی کا فیل کریں تو دہشت گرد، آپ ریاست کے اندر سے وہی فیل کریں تو آپ سیاسی جماعت کہلائیں، سیاسی لیڈرشپ کہلائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں، ریاست کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے۔ منصفانہ انتخابات پاکستان کو بھی مستحکم کریں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے، اس کا بھی سر نیچے کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، مگر منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں۔ اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ مسلم لیگ میں تو ایک ہی نام ہے پرائم منسٹرشپ کا، وہ نواز شریف، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں بھی جو علاقائی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں، وہ سب بھی نواز شریف کے تجربے، نواز شریف کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا پاکستان کے موجودہ حالات میں نواز شریف کی قیادت میں علاقائی جماعتیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے مت روڑے اٹکائے جائیں، مت کچھ چند سوچ لوگ اپروچ وہ اپنے فن کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اس سے دھندلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں۔ اور آج بھی جنرل فیض ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا اگر دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2017 کا کچا چٹھا کھل جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتقام بدلے پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ دو سوال ہیں جی چھوٹے چھوٹے سے، کہ ایک تو گزشتہ روز ایک پارٹی کا ورچوئل اجلاس ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اشتہاری ہیں یا وہ اس سانے میں ملوث ہیں جس پہ ہماری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، آج سندھ کے حوالے سے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس اور ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے، یہی تو میں کہہ چکا ہوں
कि बदकिस्मती है कि अगर 9-10 मई को मनसूबा बंदी जो की गई थी, बगावत जो की गई थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो फिर रियासत के साथ मुंसलिक अदारों में बैठे लोगों का क्या असर होता। और आज वो बगावत करने वाले आज़ादी से क्यों घूम रहे हैं, और उसी की वजह है जो आप एक इजलास, एक जमात के इजलास का हवाला दे रहे हैं। जहां तक तल्लक है जीडीए का, एमक्यूएम का, तो देखें उसके लिए कमेटियां जमात के अंदर मौजूद हैं, उस साइड पे भी, इस साइड पे भी। तो जब वो हतमी किसी नतीजे पे पहुंचती हैं तो यकीनन लीडरशिप को बताएंगी और फिर फैसले होंगे। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपने दो बातें की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शहबाज हुकूमत जो 16 माह की थी, आपके मुताबिक वो लगता है वो फेलियर थी, नवाज शरीफ नहीं थे, माइनस नवाज थी। अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म होंगे और सिर्फ वाहिद कोई होंगे, शहबाज शरीफ माइनस होंगे। और साथ ये बताया कि दूसरा आपने दो कैंडिडेट बताए अपनी गवर्नमेंट के, एक तो डिफॉल्ट होने से और दूसरा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से वो बगावत करने जा रहे थे। तो क्या नवाज शरीफ आपकी पार्टी इरादा रखती है कि इस बगावत का मुकदमा आर्टिकल 6 जो है आपके इक़्तिदार में आएंगे तो चलाएंगे? देखें जब ये बगावत की गई तो एक अदारे ने खुद एहतसाबी अपने अंदर की और लोगों को सज़ा दी। दूसरा अदारा जो है उसका चीफ भी अपने अंदर रखते हैं, बल्कि वो भी एक्शन ले चुके हैं। मगर बात यह है कि जो रिटायर होने वाले लोग हैं उन अदारों के जो इस बगावत में, इस मनसूबाबंदी में शामिल थे, उनको भी नोटिस किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आ रहा है कि जिसमें अदारे, आज के अदारे जो हैं, जो आज के उनके चीफ हैं, वो समझते हैं कि किसी जगह पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, किसी जगह से एहतसाब का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। पाकिस्तान उसके बगैर आगे नहीं चल सकेगा। और ये मैं बात कह रहा हूँ कि अगर कभी इसी तरह आज़ाद घूमने दिया गया 9-10 मई के मनसूबा साजों को और बगावत करने वालों को, तो ये नई मनसूबाबंदी, नई बगावत के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। नया इस तरह का फेल करने के लिए, इस तरह सानिया न बड़ा स्याह दिन लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। उस पर नोटिस अदारों को किया जाना चाहिए।